السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، ایک سوشل سا ایشو ہے اور اکثر ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں. اب یہ چیز بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم جب بھی کہیں جا رہے ہوتے ہیں اسٹاپ پہ ہم بہت سارے بیگرز کو دیکھتے ہیں، اور اگر ہم ذہن میں یہ چیز لائیں کہ جو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے اس کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، تو ہم اس کو دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ایک اور جو ہمارے ارد گرد سے آواز اٹھتی ہے کہ جی ان کو چاہیے کہ یہ کام کریں، تو آپ ان کو نہ دیں، آپ ان کو دے رہے ہیں تو آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ مزید بھی بھیک مانگتے رہیں، حالانکہ ان سے تو یہ ساری کی ساری بھیک جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے ان کا کوئی وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سارا ان سے لے لیتا ہے، تو آپ تو کسی طرح سے بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہے. تو اٹس جسٹ سو مچ کنفیوزنگ کہ کافی عرصہ ہو گیا اور یہ چیز جو ہے وہ ہم آپس میں مطلب سب لوگ جو ہے بیٹھ کر اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کو کیا کریں. تو پلیز گائیڈ کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا صحیح ہے اس سین میں. تھینک یو ویری مچ سر. بچے جب خاص ایج تک پہنچ رہے ہوتے ہیں نا، 12 سال 13 سال، تو ان کو نا we need to understand how the child brain works. ان کے ہوتے ہوئے دے دیا کریں پیسے، ان کے ہوتے ہوئے ان کو پیسے دے دیا کریں. سو جو بگر پرابلم ہے نا اس وقت سوسائٹی کی، وہ یہ نہیں ہے کہ پروفیشنل بیگنگ یا سیلف اسٹیم یا غیرت کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے قوم سے. ہو رہا ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مطلب غیرت ہی ہوتی ہے نا پیسے نہ مانگے بندہ. جنرلی اسپیکنگ بہت عوام اس بات سے تنگ ہے. انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا اس کو. پولیٹیشینز خود پتہ ہے مجھے کچھ کا، خود انوالو ہیں، پروفیشنل ریکٹ ہے ان کا، بیگرز کی پراپر بزنس ہے ان کا، پولیٹیشینز ہے. ایم این ایز کی بات بتا رہا ہوں. So when I look at it, I'm looking at it from a perspective کہ کیا ان لوگوں کی اتنی پاپولیشن ہے کہ پوری قوم کو ریپرزینٹ کریں گے، غیرت ختم ہو رہی ہے، یا پھر ان لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہے جو کہ ان کو پیسے دیتے ہیں، جو گاڑیوں کو اشاروں پہ رکتے ہیں، یہ بیگرز پیسے مانگتے ہیں. تو ان کی پاپولیشن کس کی زیادہ ہے؟ آبویسلی ان کی زیادہ ہے کہ جو پیسے دینے یا نہ دیں، مطلب جو بھی آپشن ہے، جن سے پیسے مانگے جائیں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے، یا جو پیسے مانگتے ہیں ان کی پاپولیشن زیادہ ہے. دی آنسر از جن سے پیسے مانگے جاتے ہیں. سو اس پاپولیشن میں گیونگ کا فیکٹر ختم کیا جائے یا رسک لیا جائے کہ نہیں، یہ میں اس اینگل سے دیکھا ہوں. تو نو، وہ بڑا مسئلہ ہے. I mean, I totally agree with what you're saying. Most of those people are just professionals. They're never going to be helped even if they are professionals. مگر give کا فیکٹر جو ہے نا، this is a way bigger problem. اگر اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں بچوں کو اسپیشلی، سو اس کو ایز اے ٹول یوز کر سکتے ہیں آپ بچوں کے سامنے، کیونکہ یہ لاکھوں کروڑوں تو مانگتے نہیں آپ سے، تو ہر بندہ ان کو کیٹر تو کر سکتا ہے. تو بچوں کے سامنے ان کو دے دیا کریں، اور بچے نہ ہو تو پھر تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں. مگر بچوں کے سامنے یہ تحقیقی موڈ میں نہ، کیونکہ وہ گیو فیکٹر کی بجائے پھر وہ انصاف فیکٹر، رحم کی بجائے انصاف کی طرف آ جائے گی اس کی نارمل مینٹل ڈسپوزیشن بچے کی. سو جنرلی اسپیکنگ بچے کو گیور بنائیں، وہ ہمارا کام ہے. یہی تو ختم ہو گیا اسلام میں، مسلمانوں میں. اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی گیونگ کی تھی، وہی ہم نے ختم کر دی. نبی اسلام کے بارے میں جو پورے عرب نے سب سے پہلے بات نوٹس کرنی تھی وہ یہ کہ نبی اسلام کسی بھی مانگنے والے کو نہ نہیں کرتے، کچھ بھی ہو. میں آپ کو اب لمبی حدیثیں نہیں سناؤں گا، مگر مطلب کیا میں لسٹ بتاؤں، میرے ذہن میں کوئی 8-9 حدیثیں اس وقت آ گئی جو علی بن ابی طالب کی، یا ابو بکر صدیق کے نام لے لیں. ابو بکر صدیق کو کیسے جانتے تھے؟ عرب کیا کہتا تھا ابو بکر صدیق کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا چیز مشہور تھی؟ برانڈ کیا مشہور تھا؟ غلام آزاد کرانے والا. سوچے تو صحیح. مسلم گیورز، بورن گیورز ہیں ہم. یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر ہم نے گیو فیکٹر ختم کر دیا. کس کے پیچھے؟ وہ 18-19 بندے جو ہفتے میں مجھے ملتے ہیں پروفیشنل بیگرز، ان کے پیچھے میرا بچہ گیور سے ریسیور بن جائے.
جی سر، یہی کوشچن میرے بچے نے کیا تھا، کیونکہ ہم نے عادت ایسی ڈالی ہوئی ہے کہ جو بھی ہاتھ پھیلا رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کرم ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے کسی مسئلے کو لے کر، کوئی سلوشن مانگ رہا ہے، وہ مطلب وہ دیکھتے ہیں. میرا کام ایسا ہے کہ لوگ آتے رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہی چیز اگر ہم باہر کوئی ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم اسے نہیں دیتے، وہ خود مجھ سے پہلے وہ کہتا مام وہ دیکھیں وہ بندہ آ رہا ہے. بچے کو تو تو نہیں یہ پتا جو نا کہ آگے پڑے ہاں ہوئے ہیں اندر پیسے، یا جی ایگزیکٹلی بالکل وہ صحیح میں نے یاد کچھ رکھیے پیسے گا. میں آپ رکھے کو ہوئے حدیث ہیں. سنا دوں تاکہ آپ کو جی فلسفی کلیئر ہو. حدیث بڑی کلیئر ہے کہ جس نے اللہ کے نام پہ مانگا اس پہ لعنت ہو. اور سے سمجھیں اس حدیث کو کہ جس نے اللہ کے نام پہ مانگا اس پہ لعنت ہو، اور جس نے نہ دیا اس پہ بھی لعنت ہو. ٹھیک ہے، دونوں کو اکٹھا کرب کیا نبی علیہ السلام نے کہ تم اپنی غیرت کو نہیں بیچ سکتے، آپ خود کرو. اللہ نے تمہیں جو جتنی طاقت دی اس کو استعمال کرو. ٹھیک ہے، اور اگر تم سے کوئی مانگ لے تو یہ نہ ہو کہ تم سے کوئی اللہ کے نام پہ کچھ مانگ رہے اور تم نہ. اتنی تمہارے اندر غیرت، دونوں کی دیکھیں غیرت کیسے ٹریگر کر دی. کیا خوبصورت بیلنس کہ جس نے اللہ کے نام پہ لوگوں سے مانگا لعنت ہو اس کے اوپر، اور جس نے نہ دیا اس پہ بھی لعنت ہو. سچ اے بیوٹیفل بیلنس. سو اٹس اے ویری بگ پرابلم. میں نوٹس کر رہا ہوں یہ کوشچن کو، میں نے اس لیے ذرا سے تفصیل سے آنسر کیا ہے. اٹس اے بگ پرابلم اینڈ آئی بیٹر سالو.